اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن 7ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی سورۃ الانشقاق پڑھیں گے۔ ساتھ میں انشاءاللہ مشق بھی حل کریں گے۔ چھوٹے بڑے تمام سوالوں کے آپ کو میں جواب انشاءاللہ بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اور سورت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ جو حضرات پوری سورت پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے میرے چینل پر پوری کتابیں ملیں گی، الحمدللہ میں نے مکمل پڑھائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے جتنی صورتیں ہیں وہ آپ 7ویں کلاس ترجمۃ القرآن کے پلے لسٹ میں چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں جی۔ آج ہم نے پڑھی ہے سورۃ الانشقاق، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اس کی وجہ تسمیہ آ جائے گی، یعنی کہ سورۃ انشقاق کا یہ نام کیوں ہے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹ جانا، ٹھیک ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانشقاق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک حدیث اس کی فضیلت میں بھی نوٹ کر لیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے۔ سنن ترمذی 3333 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا مقصد نزول اور مرکزی مضمون بھی دیکھ لیں۔ سورۃ الانشقاق کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول قیامت اور آخرت کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدھی لائن میں ہی پورا کر دیا اس نے کام، ٹھیک ہے۔ مقصد نزول قیامت اور آخرت کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ مضامین اور علمی نکات، ٹھیک ہے، مضامین اور علمی نکات۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے، زمین کے ہموار کیے جانے اور زمین کے خالی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں مشقتیں اٹھاتا ہوا بالآخر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا۔ قیامت کے دن انسان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھتے ہیں جی۔ نیک لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ پہلے سبق کی اچھی طرح ریڈنگ کریں گے نا تو مشق حل کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سورۃ الانشقاق کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ کفر کرنے والوں اور حق کو یعنی قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس صورت میں قیامت کے دن کے حساب و کتاب کا خاص طور پر ذکر کر کے انسان کو اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جب تک آخرت کے حساب و کتاب کا یقین انسان کے دل میں نہیں ہوگا وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا اور نہ ہی نیکی کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ اب درمیان میں جانیے، یہ بڑا ایک نکتے والی بات ہے جی، کیونکہ اس صورت میں ایک سجدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے کہ یہاں پہ کیا معلومات دی گئی ہے۔ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 21 آیت سجدہ ہے، یعنی اس میں سجدے کا ذکر ہے۔ جب کوئی آیت سجدہ پڑھے یا سنے اس پر سجدہ کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید میں 14 آیات سجدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ سوال مشق میں آئے گا، ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید میں کل کتنی آیات سجدہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں جی، اب بسم اللہ کر کے ہم سورت کو شروع کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ ساتھ ساتھ بڑے غور سے دیکھیں، سنیں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ مکمل پڑھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی آیات ہیں 25 اور رکوع ہے 1۔ سورۃ الانشقاق مکی صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، انشقاق کا معنی کیا تھا؟ پھٹ جانا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء، جس وقت آسمان انشقت پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ مان لے گا اپنے رب کا حکم۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ قبول کر لے گا اپنے رب کا حکم۔ وَحُقَّتْ، اور اس پر یہ لازم بھی ہے، یعنی جس طرح رب کہے گا اس کا کہ پھٹ جاؤ تو وہ اپنے رب کے فرمان کو مان لے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ مدت، اچھا اتنی مدت ہوگی، مدت مطلب یہ لفظ عام ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کام کو اتنی مدت ہوگی، ٹھیک ہے۔ مدت مطلب پھیلا ہوا وقت، تو ایسے کر لیں زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنے اندر جو ہے وہ ڈال کر باہر پھینک دے گی، ٹھیک ہے، اور خالی ہو جائے گی، یعنی جو اس کے اندر ہے وہ سب کو باہر اگل دے گی، اور وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے فرمان کو مان لے گی اور اس پر یہ لازم ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح، بے شک تو محنت کش ہے، ٹھیک ہے جی، بے شک محنت کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف پہنچے گا، قدحن، خوب محنت کرتے ہوئے، فملاقیہ، پھر اس کو تو ملے گا۔ یعنی اللہ پاک نے یہ دنیا انسان کے لیے امتحان بنائی ہے، اس کے گلے میں کئی قسم کے پھندے ڈال کے، یعنی اس کے گلے میں جو ہے اولاد کا فکر ڈال کے، اپنے پیٹ کا فکر ڈال کے، پھر اپنی عبادات کا ساری چیزیں دیکھ کے اللہ یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی محنت و مشقت کے باوجود کیا میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے یا پھر دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی آخرت والی زندگی جو ہے جنت والی بہت ہی عظیم ترین زندگی ملنے والی ہے، تو اس کے لیے مشقت اور محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس وہ لوگ جنہیں دیا جائے گا کہ نامہ اعمال ان کے دہنے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے رائٹ ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا، لیا تو جائے گا لیکن بہت سرسری نظر۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو، اور وہ بندہ جس کو کتاب دی گئی، ٹھیک ہے، اوتیا دی گئی، جو دیا گیا کتاب، اوتیا، ٹھیک ہے، وراء ظهره، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، ٹھیک ہے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ان قریب وہ موت کو پکارے گا، وہ اپنی تباہی کو دیکھ کے موت کی تمنا کرے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسے گا، یصلیٰ سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں، ٹھیک ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا، ٹھیک ہے جی، گھر والوں میں اپنے دنیا میں اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا اور اللہ کو یاد نہیں کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ وہ ہرگز اللہ کے پاس سے واپس نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، لن یحور، ہرگز وہ لوٹے گا نہیں۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، تو بس نہیں، قسم ہے سرخی کی، ٹھیک ہے، تو مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی، جب سورج ڈلنے والا ہوتا ہے تو کسے افق پر سرخی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، یعنی رات اپنے اندر جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے ان کی بھی قسم ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند جب پورا ہو جاتا ہے اس کی قسم ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، البتہ تم ایک حالت میں دوسری حالت کو ضرور پہنچو گے۔ فما لهم لا یؤمنون، تو کیا ہو گیا ان کو، یہ کیوں نہیں ایمان لاتے۔ اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، ٹھیک ہے جی، اب یہ آیت سجدہ آ گئی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ بھی سجدہ کریں گے آیت کو سن کر اور میں بھی سجدہ کروں گا۔ اذا قرئ القرآن، اور جب بھی پڑھی جاتی ہے ان پر پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن کو، لا یسجدون، تو وہ سجدہ نہیں کرتے، تو چلیں جی ہم سجدہ کریں گے انشاءاللہ۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا، قیامت کے دن کو، وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، سجدے کو، آخرت کو۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، یوعون چھپاتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جلدی سے اس کی مشق کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ، ہم اب 1-2 منٹ میں اس کی مشق کو حل کر لیتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سورۃ الانشقاق کی پہلی آیت میں پھٹنے کا ذکر ہے، کس کا، آسمان کے پھٹنے کا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے تیسرے نمبر والا، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کو تقسیم کیا جائے گا کتنے گروہوں میں، 2 گروہوں میں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگوں کو نیک اعمال ہوں گے، نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ، اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا، نیک لوگوں کہاں سے دیا جائے گا جناب، ان کے دائیں ہاتھ میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چوتھا نمبر جو ہے نا یہ والا آپ نے نشان لگانا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الانشقاق میں ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے، 2 جھٹلاتے ہیں، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، قرآن مقدس کو، ٹھیک ہے جی، قرآن کو، چوتھا جواب ہے اس کا۔ اچھا جی، قرآن مجید میں آیت سجدہ کی تعداد ہے کتنی جی، پڑھی تھی نا ہم نے، وہ جانیے میں کتنی تھی، 14، ٹھیک ہے جی، 14۔ چلیں جی مختصر جواب دیجیے، سورۃ الانشقاق کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے شروع میں سب سے پہلا سوال جو پڑھا تھا وہ یہی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، وہ پہلی لائن جو وجہ تسمیہ وہ اس کا سوال جواب ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ہم چلتے ہیں، آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں،
دوبارہ پیچھے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پڑھے یہ جو وجہ تسمیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پہلے سوال کا جواب، یہ 1.5 لائن جو ہے نا یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ اگلا سوال کیا ہے؟ سورۃ الانشقاق کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو بسم اللہ کر کے پھر پیچھے چلتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں جس کی مرکزی مضمون کیا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی سی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ چھوٹی سی لائن، یہ آپ نے بس یاد کرنی ہے، مقصد نزول بھی آ جائے گا اور مرکزی مضمون بھی اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الانشقاق کی فضیلت، ٹھیک ہے، تو پھر اگلے سوال کے لیے پھر ہم پیچھے چلیں گے۔ یہ جو آپ کو ایک حدیث فضیلت والی نظر آ رہی ہے نا، یہ آپ نے یاد کرنی میرے پیارے بچوں، یہ والی ایک لائن اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ جو فرمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بسم اللہ کر کے پھر پیچھے چلتے ہیں، پیچھے کیا ہے؟ تفصیلی جواب دیں، سورۃ الانشقاق کا تعارف اور مقصد نزول، ٹھیک ہے، وہی آپ نے تعارف لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تعارف پہلے جو وجہ تسمیہ اور پھر اس صورت کے اندر کیا کیا دیا گیا وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وجہ تسمیہ لکھیں گے، اس کی فضیلت لکھیں گے، پھر اس کے بعد مقصد نزول لکھ دیں گے، یہ آپ کا اس میں تعارف بھی ہو جائے گا اور مقصد نزول بھی ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں آگے، سورۃ الانشقاق کے بنیادی مضامین اور اہم نکات تحریر کریں، کیونکہ یہ تفصیلی مضمون ہے، تفصیلی سوال ہے، اس لیے اس کے لیے آپ کو یہ پورا پیرا یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مضامین اور علمی نکات، اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے پس منظر یہاں سے شروع کرنا ہے، آپ نے یہ پورا پیرا آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، یہ بہت کوئی مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 3 اور 3 6 یہ ٹوٹے آ گئے ہیں، وہی میرا خیال 6 ساری ٹوٹلی آیات بننی ہے، یہ لائنیں بننی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ تو چلتے ہیں جی، بسم اللہ۔ آج ہم نے سبق پورا کیا، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔